الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر 1 2 4 5 یا پھر 10 20 30 40 یا پھر 100 200 1000 2000 بھی رہے ہوتے اور باقی کے سب ان میں سے نہیں رہے ہوتے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا ہوتا۔ غور کر کے دیکھو، پوری بات کو سن لینے کے بعد اس کے اوپر غور کرو۔ اگر آدھے ایسے رہتے اور آدھے ویسے رہتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگیں گی تو پھر اسلام کی عظمت اور اس کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائیں گی۔ سوچ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو کہ اگر آدھے بھی ایسے رہتے اور آدھے ایسے نہیں رہتے نا، تو وہ جو باقی کے آدھے نہیں ہیں نا، اس کو دیکھا کے، ان کو دیکھ کے، ان کو دکھا کے نمونہ پیش کرے ہوتے کہ دیکھو یہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور ہیبت ہے، جن کی نظر میں اسلام کی اہمیت ہے، جو پورے مکمل دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو دین کے تابع کیا ہوا ہے۔ تو وہ مثال دیے ہوتے ہم نے ان کی، اور ان کو بتائے ہوتے کہ دیکھو یہ ہے۔ دعوت دینے والوں کے واسطے آسانی رہی ہوتی، تبلیغ کرنے والوں کے واسطے آسانی رہی ہوتی کہ یہ آدھے میں سے آدھے ایسے کر کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو اپنا سمجھنے لگیں گی، جب میری امت دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگیں گی تو اسلام کی عظمت اور اس کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائیں گی۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں، بلکہ آدھے بھی نہیں، آدھے بھی بتانے کو ایسے نہیں ہے تو کس کو بتاؤ اور کیا بتاؤ۔ ابھی ہے نا، دین کی جو باتیں ہیں نا، مکمل دین اسلام کا جو طریقہ ہے، دین کی باتیں ہیں نا، وہ صرف اور صرف کہاں رہ گئی؟ کتابوں میں، اللہ کے کلام میں۔ اگر ہم کو بچنا ہے اور بچانا ہے نا، اگر ہم کو خود کو بچنا ہے جہنم کی آگ سے اور ہماری نسلوں کو بچانا ہے نا، ہم کو اس طریقے کو زندہ کرنے کے واسطے محنت اور کوشش کرنا پڑیں گی، پیچھے نہیں ہٹنا پڑے گا، آگے بڑھ کے ہر کام کو انجام دینا پڑے گا۔ معاملات والے کام میں، معاشرات والے کام میں، اخلاق والے کام میں، ہر چیز میں بڑھ کے یہ دکھانا ہے کہ دیکھو یہ ہے ہمارا اسلام، کہ دیکھو یہ ہے ہمارا اسلام، کہ دیکھو یہ ہے ہمارا اسلام۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگرچہ ہمارے دلوں میں نرمی نہیں ہے اور رحم دلی نہیں ہے اور انسان ہو کے انسانیت نہیں ہے، ہمارے دل لالچ سے بھرے پڑے ہیں، نفرت سے بھرے پڑے ہیں، کینے کپٹ سے بھرے پڑے ہیں، غرور تکبر سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کو ایسا جھکنا اور ایسا پکارنا پسند نہیں ہے، نہیں پسند ہے۔ بلا شبہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو سوچ کے دیکھو، اگر ہمارے دلوں میں یہ سب بات نہیں ہے، محبت نہیں ہے، رحم دلی نہیں ہے، تکبر ہے، شرک بدعت ہے ہمارے اندر، تو وہ کیوں کہ ہم پورے دن پہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے اور ہمارے من مانے ڈھنگ سے جتنا کرنے کا ہم کو اتنا کر رہے، جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کر رہے، جیسے چاہے دین کو اپنے حساب سے چلا رہے نا، تو پھر وہ پورا دین سب کے سامنے آ رہا بھی نہیں۔ اللہ معاف کرے۔ سمجھیے اس بات کو، بہت غور طلب مسئلہ ہے۔ جب سن لیے نا تو تھوڑی دیر نا اطمینان سے رک کے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے نا اس پہ غور ضرور کریں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ میں بار بار یہی بات دہرا رہی ہوں؟ کیوں ارادے نہیں بن رہے؟ کیوں عمل مضبوط نہیں ہو رہا؟ دنیا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، دنیا سے برائی رتی برابر ہل نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے نا ایک دین کو ایک خاص لباس، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے 5 ارکان اسلام ہے۔ گھر میں بیٹھ کے اللہ 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 کرو، خانقاہی ماحول کا تصور ہمارے ذہن میں ہے،
باقی ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہمارے سمجھ میں تو آ رہا نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ مسلمان بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے واسطے نہیں آیا، مسلمان بڑی بڑی گاڑیاں لینے کے واسطے نہیں آیا۔ مسلمان کا سب سے بڑا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔